بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنے کے بعد عملی اعتبار سے جو عبادتیں فرض ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلا فرض ہے نماز۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب اقام و یقیم، اقامت عربی لفظ ہے۔ قائم کا مطلب آتا ہے کہ مسلسل اس کو پڑھنا۔ ایک ہوتا ہے قرات، کتاب کے لیے کوئی کتاب کے لیے قرات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے قائم کہا گیا، یعنی جس طرح سے اللہ نے اللہ پر نماز کو اللہ کے رسول پر نماز فرض کی، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بھی نمازیں فرض کی ہیں۔ اب اس کو جب بالغ ہوتا ہے انسان، اس وقت سے لے کر اس کی موت تک نماز پر فرض ہے۔ یہ کسی زمانے کے ساتھ، کسی مخصوص ایام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر مرد عورت پر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ باندی ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے وہ بیمار ہو، امن کی حالت میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، ہر حال میں نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے اسلامی شریعت کے اندر۔ کسی کو معاف نہیں کیا ہے، سوائے 2 عورتیں جو حیض اور نفاس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کی جو شرعی ایام ہیں، وہ ان ایام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو بستروں کی بات کرتے ہیں اور آرام بستروں کی پر رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں جنگ کے اندر پڑھنے کے 3 طریقے بتلائے ہیں۔ اگر نماز کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو کم از کم ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں اور ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں۔ ایسے وقت پر بھی اللہ رب العزت اگر چاہتے تو نمازوں کو معاف فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، ایسے وقت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ صرف نماز کو معاف نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مختلف طریقے بیان کیے گئے۔ اگر دشمن ہمارے سامنے ہے تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے، اگر دشمن ہمارے سامنے نہیں ہے تو کیسے نماز پڑھی جائے گی، اور معاملہ ایسے گھمسان لڑائی کی ہے اس وقت کیسے نماز پڑھی جائے گی، یہ تینوں طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے۔ تمام احکامات، روزے کے احکام ہو، زکوٰۃ کے احکام ہو، حج کے احکامات ہوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر، زمین کے اندر وہ سب نازل فرمائے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ آیا نماز کو فرض کرنے کا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ قرآن میں ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں 15ویں پارے میں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کی سرزمین سے مسجد اقصی لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، راتوں کے رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تاکہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ان کو ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ پھر یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کے اندر تمام نبیوں کی امامت کی۔ پھر وہاں سے آپ 7 آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
پھر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی وہاں پر جانے سے روک دیا۔ اب اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت، اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت عرش کے اندر دونوں آمنے سامنے ہیں، قاب قوسین او ادنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ رب العزت اتنے قریب بیٹھے جیسے کہ دو کمانوں کی نوک ہوا کرتی ہیں۔ ایک کمان کو جس سے موڑ دیا جاتا ہے، جیسے قریب آتے ہیں، ویسے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول علیہ السلام قریب بیٹھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہیں جا نہیں سکے، اور شاعروں نے کہا کہ اگر آپ وہاں پر جاتے تو آپ جل کر راکھ ہو جاتے، اس لیے کہ اللہ کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے دنیا کے اندر کسی کو نہیں دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر عرض کیا تھا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میری ایک تجلی ہوگی، میرا ایک عکس ہوگا میرے نور کا، اس کو اگر تم دیکھ سکو تو مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب عکس اللہ کی تجلی ہوئی، تجلی ہوتے ہی ایسا دھماکہ ہو گیا، ایسے آواز آ گئی، جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر، روبرو بیٹھ کر باتیں ہوئی، اور وہیں پر نمازوں کو فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے نماز فرض جو ہوئی تھی 50 وقت کی نمازیں تھیں، واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت 50 نمازیں دن میں نہیں پڑھ پائیں گی، اس لیے آپ اللہ کے پاس جائیے، تخفیف کی درخواست کیجیے کہ اس کے اندر کچھ کمی کی جائے۔ بار بار جاتے رہے، اور جاتے جاتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ اس کے بعد ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے پاس جائیے، یہ 5 وقت کی نماز اپنی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ کے رسول فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں پھر اس سے اور کم پہ چلا جاؤں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم شہادت کے بعد، اللہ کی گواہی، اللہ کے رسول کی گواہی کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے جو میں نے آیت پیش کی ہے خطبے کے اندر میں نے پڑھی اس کی، منیبین الیہ وارکعوا مع الراکعین ولا تکونوا مع المشرکین، یہ کہا گیا ہے نماز چھوڑ کر مشرکین نہ بنو۔ اس لیے بہت سے علماء کی رائے اس آیت کی بنیاد پر یہ ہے کہ تارک صلاح مشرک ہے۔ حالانکہ تمام علماء کی رائے نہیں ہے، لیکن اکثر علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتا ہے، اور بعض علماء نے اس کی تشریح یوں کی ہے، اگر کوئی نماز کو فرض نہ جانے، فرض نہ سمجھ کر چھوڑ دے، سستی کی وجہ سے نہیں، فرض سمجھ کر اور یہ سمجھے کہ فرض ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا کہتا ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر اگر چھوڑ دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نمازوں کے تعلق سے بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو بتلایا ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام جب بیمار تھے، آخری وقت تھا، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، دونوں کے سہارے آپ کو مسجد میں لے جایا گیا، تو معلوم ہوا ایک تو جماعت، دوسری ہے نماز کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا۔ نماز سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ دنیا کے اندر احکامات میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو نمازوں کے متعلق فرما رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال کرنا، نمازوں کو وقت پر پڑھنا، اور جو باندیاں تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہیں اس کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلے بھی نماز اور آخر میں بھی نماز۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کرنے والا شخص، نماز روکتی ہے فحشات سے، غلط کاموں سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، دھوکہ دہی سے، قتل و غارت گری سے، زناکاری سے، ان تمام چیزوں، فحشاء ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر تمام برائیاں آ گئی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں سے روکتی ہیں۔ تو جب نماز کا یہ حال ہے تو ہم کو کس انداز اس کو پڑھنا چاہیے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ چیز ملی تھی، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے ہی میں تھے، اب ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے نہیں گئے، تمام احکامات ہجرت کے بعد اترے ہیں۔ مثلا حج کا جو مسئلہ آیا، اس کے بعد روزے کا مسئلہ آیا، یا زکوٰۃ کے مسائل جو آئے وہ تو بعد میں آئے، لیکن جب 11 یا 12 نبوی کو
نماز کا حکم نازل ہوا تھا جبکہ آپ مکے کی زندگی میں تھے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لیے منافقوں پر دو نمازیں بڑی بھاری تھیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. عشاء کی نماز کے لیے بھی مشرکوں پر یہ بھاری نماز ہوتی تھی. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی شخص کو نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یہاں کے منافق بھی جو ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر پالے ہوئے تھے، وہ بھی اتنی پابندیاں لوگوں کے اندر تھیں، وہ بھی نماز کے اندر شامل ہو جاتے تھے، کسی کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ تحفہ جو دیا ہے عرش سے آیا ہوا ہے. عرش کا تحفہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش بلا کر ان کی مہمان نوازی فرما کر اللہ رب العزت نے یہ 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے. اس کا اہتمام کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے. جب انشاءاللہ ہمارے اعمال میں 5 وقت کی نماز بھرپور ہوگی تو تمام اعمال ہمارے قابل قبول ہوں گے. اور سب سے پہلے کل قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں حساب کیا جائے گا. بندوں سے جب تک نمازوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس وقت تک کوئی نہ ہمارے قدم ہل سکیں گے نہ ہم وہاں سے ہٹ سکیں گے. تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی جو ہماری عبادت کے پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. ہماری بیماریوں کا حل اس کے اندر ہے، ہمارے معاشی مسائل اس کے اندر ہے، ہماری ضرورتوں کے مسائل اللہ اس کا حل جو ہے اللہ رب العزت نے نمازوں کے اندر رکھا ہے. اس دل کے ساتھ اور اس قلب کے ساتھ اگر ہم اللہ سے رجوع ہو کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ کی ذات ہم پر رحم کرے گی، کرم کرے گی. ہم ذرا سوچئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وجہات وجیہ پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، کبھی گھر میں جا کر دیکھیے اس کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. اس کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں، قرضوں کے بوجھ سے، اے اللہ ہم کو قرضوں کے بوجھ میں مت ڈال، قرضوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یہ کہاں پر مانگتے ہیں؟ یہ التحیات کی دعاؤں کے اندر ہم مانگتے ہیں. پھر مسیح دجال کے فتنے سے، دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے اس فتنے سے ہم پناہ کس میں مانگتے ہیں؟ ہم التحیات میں مانگتے ہیں. یہ سب دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 وقت کی نماز ہم پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے. ہماری شریعت کے اندر نمازیں فرض ہیں. اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے اعمال درست ہوں گے اور بقیہ جو اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے. اگر کل قیامت کے دن نمازوں کے متعلق سے پوچھا گیا اور یہ ہماری ناقص نکلی تو پھر دوسرے اعمال کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نمازوں کی نیت سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ایک ایک قدم پر ان کی ایک ایک گناہ معاف ہوتی ہے، ایک ایک نیکی ان کو بڑھا دی جاتی ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے آج کل ہم اپنے کھیلوں کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں. خصوصاً مجھے افسوس ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد زیادہ دیر نہیں ہوتی ہے جماعت کھڑے ہونے کے لیے. جماعت فوراً کھڑی ہو جاتی ہے. اذان کے 5 منٹ کا وقت رکھا جاتا ہے. اذان کے لیے 2 منٹ چلے گئے. اب وضو کر کے آئیں گے، ہم نماز میں کھڑے ہوں گے. ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری رکعتیں فوت ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم کو ذرا اگر ہم دل سے اہتمام کریں گے، نیت کریں گے کہ ہم کو انشاءاللہ وقت پر پہنچنا ہے، وقت پر جانا ہے اور نمازوں وقت پر پڑھنا ہے، آنے کی نیت رہتی ہی ہے. لیکن تھوڑا سا کام آ گیا، کوئی دوست مل گئے، کئی بار بات چیت ہو رہی ہے، وہیں پر کھڑے رہ گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری رکعتیں فوت ہو جاتی ہیں. ذرا سا اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر پہلی صف میں جو ثواب ملتا ہے اس کو اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پہلی صف میں جگہ کے لیے ہم آپس میں لڑنے لگیں گے. نمازی آپس میں لڑ کر صفوں میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج ہمارے لیے مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. اس کو ہم کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خصوصاً جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، ہم صحیح نماز پڑھیں. ورنہ پھر وقت کبھی کبھار یہ آتا ہے انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی کمر میں درد ہے، کبھی گھٹنے میں درد ہے، کبھی بیٹھ نہیں پاتے ہیں، کبھی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی ہے. پھر جائز جو شکل ہوگی اس پر بیٹھ کر ہم نماز تو پڑھ لیں گے، لیکن جوانی کے اندر جو ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا تو اس پر بعد میں جا کر اس پر پچھتاوا ہوگا اور افسوس ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی عظمت کو سمجھ کر
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.